نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ رب العالمین نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کا تذکرہ کیا اور 18 انبیاء کا نام لیا اللہ رب العالمین نے، اور سب کے بارے میں فرمایا کہ ان سب کو ہم نے چن لیا تھا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی اور ان سب کو ہم نے سیدھے راستے پر چلایا تھا۔ اب مزید اسی کی وضاحت ہے، فرمایا ذالک ھدی اللہ، یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو، اگر یہ تمام جو ہے شرک کرتے، جن انبیاء کا نام اللہ نے لیا نا، شرک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم، اس کی قباحت یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ یہ 18 کے 18 نبی جن کا نام لیا، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، اور ان کے آبا، ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اللہ فرماتے ہیں یہ سب بھی اگر شرک کرتے یا ان میں سے کوئی بھی شرک کرتا، لحبطا، تو البتہ مٹا دیے جاتے، عنہم، ان سے، ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، ان کے پھر کسی نیکی کو نہ دیکھا جاتا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں، ان کی نبوتوں کے منصب اور ان نبوتوں کی محنتیں، کئی سالوں تک ایک ایک پیغمبر نے محنت کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اگر وہ بلانے والے خود، اللہ فرماتے اشرکو، اگر وہ شرک کر لیتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، ان کی بھی زندگی کے سارے اعمال تباہ کر دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے، مٹا دیے جاتے۔ اتنا بڑا جرم ہے شرک، کیونکہ مشرک جو ہے وہ اللہ میں نقص پیدا کرتا ہے، اللہ میں کمی پیدا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفات وہ غیروں میں داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو شرک سے پاک کر دے، اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے شاگردوں کو اللہ رب العالمین توحید کی نعمت سے مالا مال فرما دیں، توحید پر اللہ ہمیں زندہ رکھیں، توحید پر اللہ رب العالمین ہمیں موت دیں، اور شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سب کے اعمال جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے، اولئک الذین، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ، آتیناہم الکتاب، کہ دی ہم نے ان کو کتاب، یہ جو انبیاء کا ذکر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا 18 نبی، ان سب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کتاب دی، والحکمہ، اور احکامات دیے، والنبوہ، اور نبوتیں دی، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء، پس اگر کفر کیا ہے بہا، اس کا، اس قرآن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اگر یہ مکہ والے آپ کی دعوت توحید کو نہیں مان رہے، قرآن کا انکار کرتے ہیں، اگر یہ انکار کر رہے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، فقد، پس البتہ، تحقیق، وکلنا، ہم سپرد کر دیں گے اس قرآن کو، بہا، اس قرآن کو، قومن، ایسی قوم کے، لیسو بہا بکافرین، جو نہیں ہوگی اس قرآن کے ساتھ کفر کرنے والی۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ لوگ اس قرآن کو نہیں مان رہے، انکار کر رہے ہیں، تو ان قریب ہم اس قرآن کو، اس دین کو، آپ کی اس دعوت کو ایسے لوگوں کے سپرد کرنے والے ہیں جو اس دعوت کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اس دعوت کو اپنے سینے سے لگانے والے ہوں گے، اور پھر اس دعوت کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینے والے ہوں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے تو اللہ رب العالمین نے ایسے جانثار صحابہ کرام عطا کیے کہ جنہوں نے قرآن کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، ہتھیلیوں پر اپنی جانیں رکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آتے کہ اللہ کے پیغمبر ان کو لے جاؤ میدان جہاد میں، تو اللہ فرماتے ہیں آپ فکر نہ کریں، تو اللہ نے دیا، ایسے جانثار دیے، اور اب بھی، آج بھی ایسے جانثار موجود ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے، جو اللہ کی مساجد کی حفاظت کرنے والے۔ آپ دیکھیں فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے، دودھ پیتے بچے پتھر اٹھا کر مسجد کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا وہ غیرت کا مقام ہے۔ آج
امت مسلمہ کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو چاہیے کہ اعلان جہاد کریں۔ یوم القدس منانے سے کچھ نہیں ہوگا، اعلان جہاد کریں۔ اگر واقعتاً دین سے محبت ہے، مسجد سے محبت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام پینا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی جگہ جہاں آپ نے تمام انبیاء کو جماعت کرائی، وہ قبضہ یہود میں ہے۔ یہودی وہاں پر نہ جانے کتنے ظلم ڈھا رہے ہیں ہم مسلمانوں پر۔ اللہ رب العالمین ہمارے مسلمانوں کو غیرت دے، ہمت دے، قوت دے، اور جو مجاہدین وہاں لڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، انہیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ ہے اصل کہ اللہ فرماتے ہیں ہم اس دین کو ان لوگوں کے سپرد کر دیں گے جو اس دین کے لیے اپنی جان لٹا دیں گے، لیکن اس دین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے جو اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہوں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہی ہیں وہ لوگ ھدی اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ یہ جو انبیاء کا ذکر ہوا پیچھے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ فَبِہُدَاهُ مُقْتَدِی، بس ان کی ہدایت کی آپ بھی اقتداء کریں، آپ بھی ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اقتداء جو ہے وہ دعوت توحید میں ہے، جو شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید دی، اور وہیں سے یہ تذکرہ چلا انبیاء کا، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے، توحید سے انحراف کرتے، تو ان کے سارے عمل جو ہے وہ مٹا دیے جاتے۔ تو اصل دعوت توحید ہے، اسی کی اقتداء کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی ہے قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس کام پر، اس دعوت پر جو میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں، اس پر میں تم سے مانگتا کچھ نہیں ہوں۔ علیہ اجرا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا۔ ان ہوا الا، نہیں ہے یہ مگر ذکرہ، نصیحت، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے۔ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور اللہ نے مجھے اس نصیحت کو کرنے کے لیے، تم تک پہنچانے کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، اور یہ بہت بڑے فضل اور شرف کی بات ہے۔ تو اس پر میں تم سے کسی قسم کی مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اور قرآن میں کئی اور جگہ پر بھی ہے، تمام انبیاء نے جب دعوت دی اپنی قوموں کو یہی کہا، لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے اس کام کی کوئی مزدوری نہیں مانگتے، ہمارا اجر، ہمارا جو بدلہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔